بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں محمد ہمایوں طارق الخودی، فاؤنڈر الخودی اسکول آف تھاٹس کے، اور اسپیشلی بل تحقیق والوں کا شکریہ کہ جنہوں نے آج مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ آج کا جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے دولت، ویلتھ۔ دولت کمانی کیوں ضروری ہے، آج یہ میرا ایک سوال ہے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک صاحب درویش کے پاس میں بیٹھا تو دولت کے اوپر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دولت ایک آگ ہے۔ مجھے یہ الفاظ میری سوچ اور فکر کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑ گئے کہ دولت ایک آگ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مجھے کافی ٹائم لگا، اور جب میں اس کی تحقیق کر کے اس کی گہرائی میں گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ دولت ایک آگ ہے جسے پیرامیٹر میں رہ کے اگر یوز نہ کیا جائے تو وہ انسان کو جلا دے گی، اور اگر پیرامیٹرز کے اندر رہ کے استعمال کیا جائے تو وہ اس کے لیے باعث راحت ہے۔ مثال ہے، اگر ہم کوئی کچن میں کھانا پکاتے ہیں تو وہ بھی آگ سے ہی پکتا ہے۔ آگ کے بغیر تو کوئی کھانا پک ہی نہیں سکتا۔ مطلب آگ ایک سمبل ہے ہیٹ کا۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو انجن کو بھی ایک لمٹ تک ہیٹ چاہیے۔ ہیٹ جب لمٹ تک رہے گی تو وہ آپ کے لیے آزائش ہے۔ کچن میں ہیٹ، چولہے کے اوپر ہنڈیا کے نیچے اگر آگ رہے گی تو وہ ایک باعث راحت ہے کہ جو کھانا آپ پکے گا، آپ کھائیں گے، آپ کو سکون دے گی۔ جب وہی آگ کثرت میں آ جائے گی تو وہ آپ کو خود جلا دے گی۔ مطلب آگ بڑی ضروری ہے زندگی کے لیے اگر اسے ہم ایک پیرامیٹر میں رہ کے استعمال کرتے ہوں۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دولت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور یہ وسائل انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سارے وسائل، یہ سارا کچھ کیا کہ انسان اس کا استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ زیادہ وسائل مانگنے سے کیا کرنا ہے، مر جائیں گے تو حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حساب سے ڈرتے ہیں تو آپ دولت تو کمائیں، وہی دولت جو بے کس ہے، مجبور ہے، جو غریب غربا ہیں ان میں تقسیم کریں تاکہ معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں انہیں آزائشیں مل سکیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ آپ سے حساب ہی نہیں لیں گے۔ دلیل ہے نا، کیونکہ حساب تو تب لینا جب آپ نے اس چیز کا غلط استعمال کیا ہے۔ جب آپ نے اسی وسائل کو، دولت کو اللہ کے رستے میں استعمال کیا ہے تو وہ تو آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی، جن کا لقب تھا غنی، لقب کہ انہوں نے ہر چیز اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے وقف کر دی۔ تو آج ہمیں بھی تو وہی سنتیں اپنانی چاہیے۔ اگر معاشرے میں لوگ دولت نہیں کمائیں گے اور اگر بخیل لوگ دولت کما کے اوپر چلے گئے تو وہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، پورا معاشرہ ان کے ہاتھوں میں جکڑا جائے گا۔ دولت کمائیں، اسے راحت کے لیے استعمال کریں، اپنے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقار کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کی غربت کے لیے۔ یہ فکر لے کے اٹھیں کہ ہم آج پاکستان میں ہر محلے گلی میں ارب پتی لوگ پیدا ہونے چاہیے، ہمیں پیدا کرنے چاہیے۔ اسی سے ہماری بقا ہے، ہم دنیا سے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے، لوگوں کے لیے راحت کر سکیں گے۔ معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ ہمیں دولت سے پیار نہیں ہے۔ بڑے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اور اپنے ذاتی مشاہدات میں بھی آیا ہوگا، اور وہی لوگ جو کہتے ہیں ہمیں دولت سے پیار نہیں، جب ان سے کوئی سوال کرنے آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مر گئے۔ کیا یہ قول و فعل میں متضاد نہیں ہے؟ یہی معاشرے میں یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹ ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو ایک تھنک ٹینکس ہیں جو معاشرے کی فکر رکھتے ہیں، انہیں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھانے کی ترکیب دینی چاہیے۔ جس کا جتنا وسائل ہے، جس کے پاس جتنی اللہ نے قدرت دی ہے، وہ لوگوں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرے۔ آپ دیکھیں آپ کا معاشرہ کتنا اچھا بن جاتا، دنیا میں بھی جنت بن جاتی۔ جب ہم قدرت کے وہ دیے ہوئے وسائلوں کو اپنے لیے اور خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو معاشرہ تباہی کے دہانے پہ ہوتا ہے، جس کی مثال آج ہمارا معاشرہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آگ ایک لمٹ تک رہے گی تو آپ کو سہولتیں ملتی رہیں گی۔ شدید سردی ہو تو گیزر جلانے کے لیے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی جو انسان کے اندر خون گردش کر رہا ہے، یہ بھی ایک حرارت ہے۔
حرارت ہے، مطلب کہ حرارت دنیا کا لازمی حصہ ہے. جب کوئی چیز حرارت ختم ہو جاتی ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے. جب انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے اس کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. تو زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، انہیں جائز طریقے سے اپنانا اور لینا، لے کے دوسروں کے لیے. دیکھیے بعض کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے اتنی ایبلٹی نہیں دی ہوگی. اگر آپ اچھے مائنڈ کے آدمی ہیں اور اچھے دل کے آدمی ہیں اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو معاشرہ کتنا کتنا اچھا ہوگا، کتنا زبردست آپ کا میسج جائے گا. ملک و قوم کی، محلے کی، خاندانوں کی ترقی ہوگی. میں یہ آج جو موضوع گفتگو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اگر آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں دنیا بھی بہتر کرنی ہے. یہ بھی ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. تو دنیا کیسے بہتر ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے لیے فیسلٹیاں دینا، اور پیسے کی تمنا رکھنی چاہیے. میرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو رکھنی چاہیے بخیل ہونے کے لیے نہیں، ظالم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے میں محبت اور سخی ہونے والا. ادھر ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، پنجابی کا شعر ہے. شاعر کیا خوب کہتے ہیں، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخی نہیں رکھ دے مال. مطلب جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس مال ہو وہ سخی نہیں ہو سکتے، اور جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس مال ہی نہیں رکھتے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اقتصادی معاشی بدحالی. اخلاقی تو ہے ہی ہے، یہ بھی ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بہتر کرتے؟ کیوں نہیں بہتر کرتے؟ اپنی زندگیوں میں آسانیاں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی اور فائٹ کرنی پڑے گی معاشرے کے ظالم لوگوں کے خلاف. خود متحد ہونا پڑے گا. اور میری دعا ہے کہ ہمارا نوجوان، پاکستان کا نوجوان ہر گلی محلے میں ارب پتی لوگ پیدا ہوں، اپنی سوچ کو وسعت دیں. آپ ہزاروں لاکھوں میں نہ کھیلیں، کروڑوں میں بھی نہ جائیں، ملک کے لیے جائیں. ملک کو آپ کی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پاکستان پائندہ باد.